ہم امیر ہونے والے ہیں منصور بھائی دعا تو یہی ہے ہماری. اٹک کے ایریا سے جو ہمیں اطلاع ملی ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ آلریڈی ایکسکیویٹرز جو ہے نا پتہ نہیں کتنے مہینوں سے کام کر رہے ہیں. آپ کی رپورٹ سے میں بالکل اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا. اگر آپ نے ہمیں 28 لاکھ تولہ نہ دیا نا تو میں نے آپ سے لینا ہے. چیف منسٹر صاحبہ اس کو خود مانیٹر کر رہی ہیں. نہیں چیف منسٹر صاحبہ خود تو نہیں کھڑی ہوں گی نا وہاں پہ دریا کے کنارے. جو بھی آپ پورا پروجیکٹ بتا رہے ہیں اس میں کوئی بہت زیادہ سویلین بالادستی نہیں ہو گئی؟ منصور بھائی اس کو لیڈ گورنمنٹ آف پنجاب ہی کرے گی. اس کو فیڈرل گورنمنٹ نہیں آ سکتی یا کوئی اور ادارہ نہیں آ سکتا. مجھے 8 مہینے سے میں اس پہ کام کر رہا ہوں. اس وقت تک مجھے ابھی تک کہیں سے کوئی ہرڈل نہیں آئی ہے سر. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. آخری اطلاعات تک یہ ابھی آپ کے پاس ہی ہے. اس وقت تک تو سر ہمارے پاس ہے سر. اگر واقعی سونا نکلا ہے جی سر تو پھر شاید نہ ہو. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اس خصوصی پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. کافی دن ہو گئے تھے پوڈ کاسٹ ہم نے نہیں کیا تھا، لیکن ایک انٹرسٹنگ ٹاپک سامنے آیا تو ہم نے سوچا کہ اس کی ساری ڈیٹیلز جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں. معاملہ ہے جناب یہ کہ خبر یہ آ رہی ہے کہ 28 لاکھ تولہ سونا پاکستان کے اندر جناب دریافت ہو گیا ہے. پہلے تو یہ خبر جو فرینکلی اسپیکنگ میں آپ کو کہوں گا کہ جب یہ خبر سامنے آئی تو مجھے نہیں یقین آیا. میں نے کہا یار یہ کس طرح ہو سکتا ہے، کیونکہ اس ملک کے اندر نا بہت سی یہاں پہ پانی سے چلنے والی گاڑیاں بھی ہم نے دیکھی ہیں، بڑی بڑی ہم نے پونزی اسکیمز دیکھی ہیں، لوگوں کے ساتھ ڈبل شاہ والے فراڈ بھی ہوئے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا یار یہ وہی والا کام جو ہے دوبارہ شروع ہو گیا. میں نہیں مانتا اس چیز کو. لیکن پھر آہستہ آہستہ یہ خبریں آنا شروع ہوئی کہ نہیں بھائی یہ حقیقت ہے اور یہ واقعی یہ جو ہے وہ دریافت ہو گئی ہے. تو اور جو ہمارے پچھلے کیئر ٹیکر منسٹر تھے منرلز کے پنجاب سے، انہوں نے بیسکلی ٹویٹ کر کے جو ہے یہ خبر دی. لیکن ہم نے سوچا کہ اس کی پوری ڈیٹیلز جو ہے وہ جانی جائیں، اور جو موجودہ حکومت کے وزیر معدنیات ہیں سردار شیر علی گورجانی صاحب، انہیں آج ہم نے دعوت دی ہے. سردار صاحب سے پوچھیں گے کہ جناب کتنی حقیقت ہے، کتنا فسانہ ہے، اور کیا اس کی وجہ سے پاکستان کی قسمت بدلنے والی ہے. کیا یہ کوئی 800 ارب کوئی 800 ارب کہہ رہا ہے، کوئی 700 ارب کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ جناب تقریباً 3-4 ارب ڈالر کے حساب سے یہ ہمیں جو ہے وہ چیزیں مل گئی ہیں، یہ سونا مل گیا ہے. کتنی حقیقت ہے، کتنا فسانہ ہے، سردار صاحب سے پوچھنا. سردار صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. آپ ایک منسٹر ہیں، بہت بزی ہوں گے، لیکن آپ نے پھر بھی ہمارے لیے وقت نکالا. اٹس این آنر فار می. منصور بھائی تھینک یو سو مچ. آپ کی مہربانی ہے. آپ کا شکریہ. تھینک یو سو مچ سر وہ ہم امیر ہونے والے ہیں. منصور بھائی دعا تو یہی ہے ہماری، اور کوشش بھی ہے کہ اس ملک کی، اس صوبے کی تقدیر کو بدل جائے سر. کوشش کر رہے ہیں اپنی طرف سے، چیف منسٹر صاحبہ کی قیادت میں ان کی جو ڈائریکشنز ہیں ان کو فالو کر رہے ہیں، میرٹ پالیسی کو لے کے چل رہے ہیں. امید ہے کہ ہم اس صوبے کی عوام کی بہتری کے لیے کچھ کر جائیں گے. نہیں لیکن ہمارے پاس کیا واقعی 28 لاکھ تولہ سونا جو ہے وہ ہم نے دریافت کر لیا، واقعی کر لیا؟ منصور بھائی اٹک کے مقام کے جس ہمیں 1 سال ہوا ہے اس حکومت میں آئے ہوئے، جب میں اس پورٹ فولیو مجھے یہ دیا گیا تو چیف منسٹر صاحبہ نے ڈائریکشن دی تھی کہ جہاں جہاں پہ ہمارے معدنیات موجود ہیں ان کی پوری ایک اسٹڈی کروائی جائے. اٹک کے مقام کے اوپر ہمیں انکشاف ہوا کہ یہاں پہ دریائے کابل اور دریائے اٹک جہاں پہ ملتے ہیں سنگم کے اوپر، یہاں پہ پنجاب کے اندر پلیسر گولڈ موجود ہے جو ریت کے زروں کے ساتھ ملا ہوا ہے. جی ہم نے اس کی پراپر ایک اسٹڈی کروائی کیونکہ ہم بغیر کوئی ثبوت کے کوئی بات نہیں کرنا چاہتے تھے. اچھا. ہم نے اس کے لیے GSP جیولوجیکل سروے آف پاکستان جو ہے اس کو ہم نے انگیج کیا. انہوں نے وہاں پہ جا کے اپنی ایک اسٹڈی کی. اس کے بعد انہوں نے ہمیں جا کے وہاں پہ یہ کنفرم کیا کہ وہاں پہ یہ جو سونے کے ذخائر ہیں یہ موجود ہیں. اچھا. ہم نے اس کو دوبارہ ڈبل چیک کرنے کے لیے نیسپاک کو ہم نے یہ ٹاسک دیا، اور انہوں نے بھی جا کے وہاں پہ ویریفائی کیا کہ جو GSP کا جو سروے ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، وہاں پہ یہ سونے کے ذرات جو ہیں وہ موجود ہیں. اچھا. اور ان کی اسٹڈی کے مطابق جو انہوں نے اس کی جو اسٹیمیشن کی ہے وہ تقریباً 28 لاکھ تولہ انہوں نے بتایا. جو ہمارا 25 کلومیٹر کا ایریا ہے اس جگہ کے اوپر انہوں نے 28 لاکھ تولے کی انہوں نے جو ہے ہمیں اسٹڈی میں بتایا کہ وہاں. اور یہ آئی ایم پریٹی شیور یہ صرف بینکس کے اوپر جو ریور بینک ہوتا ہے یہ وہاں پہ نہیں ہے، یہ پانی جہاں جو بہ رہا ہے یہ وہاں پہ بھی منصور بھائی یہ پانی ریت کے اندر ہے. جی بالکل. یہ نہیں دریا چونکہ گرمیوں میں پانی لیول زیادہ ہو جاتا ہے سر، اور سردیوں میں ڈاؤن ہو جاتا ہے. اور جہاں سے یہ دریا گزرتا ہے بلین آف ایئر سے سر یہ چل رہا ہے، صدیوں سے چل رہا ہے. تو وہاں پہ یہ ریزرو آہستہ آہستہ وہ چھوڑتا گیا، ڈپازٹ وہاں پہ موجود ہے. یہ ہمیں اب کیوں پتہ لگا ہے؟ یہ پچھلے 77 سال میں پاکستان میں کسی کو یہ آئیڈیا نہیں ہوا، یہ کس طرح پتہ لگ گیا؟ منصور بھائی میں 77 سال کا تو نہیں کہہ سکتا، میری شاید اتنی ایج نہیں ہوگی، لیکن میں میری بھی نہیں ہے. جی آپ کی بھی نہیں، obviously منصور بھائی آپ ینگ ہیں. منصور بھائی
पिछले 5 साल का तो कम से कम मैं कह सकता हूँ, क्योंकि जब मैंने ये पोर्टफोलियो लिया था तो मैंने जब जाके देखा तो इस डिपार्टमेंट के अंदर बाकी पंजाब के साथ तो जो हुआ, मैं विदाउट पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग ये बात करने जा रहा हूँ और आपको फैक्ट्स के साथ बता रहा हूँ कि पिछले 5 साल जब तब्दीली सरकार की हुकूमत थी, सिर्फ इस माइंस एंड मिनरल डिपार्टमेंट को आप देख लें, जितनी करप्शन इसमें हुई, जितना नुकसान इस डिपार्टमेंट को पहुंचाया गया, शायद 77 साल में नहीं पहुंचाया गया होगा। अच्छा। और जो मेरे जहाँ पे जिस सीट पे आजकल मैं मौजूद हूँ, यहाँ पे मिनिस्टर साहब होते थे पिछले 5 साल, वो आजकल मुल्क से बाहर है सर, वो इस मुल्क में आ नहीं सकते। कौन सा? हाफिज अमार यासिर साहब थे सर। अच्छा। वो मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, अगर वो आए तो वो आके जवाब दें इस कौम को कि उन्होंने 4.5 साल किया क्या है। चले वो सर उस चीज को छोड़ देते हैं। मेरा सवाल ये कि ये पहले क्यों नहीं पता लगा, अब किस तरह पता लग गया? मंसूर भाई, इस डिपार्टमेंट को सीरियस लिया नहीं जाता था मेरे ख्याल में, जो मैं समझा हूँ। लेकिन जब से मैंने ये ओहदा संभाला और चीफ मिनिस्टर साहिबा की क्लियर डायरेक्शन थी कि अब कुछ बेहतरी करनी है हमने। नहीं, लेकिन दरियाफ्त तो केयरटेकर मिनिस्टर ने किया ना, मतलब वो सबसे पहले खबर तो उन्होंने दी। मंसूर भाई, उनके दौर में जब ये वहाँ पे आपने देखा होगा कि लोग वहाँ पे दरिया के किनारे बैठ के सोना कुछ छान रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते थे सर। उनके दौर में जुलाई के अंदर 2023 के अंदर सर, उन्होंने इस चीज़ का जो स्टडी हमने स्टार्ट करवाई थी, उन्होंने भी इसके ऊपर थोड़ी सी वर्किंग की थी और उन्हीं से हमने डाटा लेके फिर हमने इसको वहाँ पे जाके प्रॉपर इसको नेस्पाक के साथ मिलके हमने इसको एक्सप्लोर कराया और जाके ये सारा डाटा हमें तब मिला, तब हमने जाके इसको पब्लिक किया सर। अच्छा, तो ये अब वहाँ पे मुझे ये भी पता लगा कि बेसिकली इसकी एक साइड पंजाब में लगती है और एक साइड केपी की तरफ लगती है, तो आप और केपी की गवर्नमेंट कोई आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए? मंसूर भाई, हम तो स्टडी की बुनियाद पे बात कर रहे हैं, जो हमारे पास रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक, नेस्पाक की, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान की, हम कोई हवा में बात नहीं कर रहे हैं सर। हमारे पास उनके रिपोर्ट्स हैं, फैक्ट्स हमारे सामने, हम वो रख देते हैं। जहाँ तक केपीके की बात है सर, मैं ये समझता हूँ कि केपीके की हुकूमत ने बगैर किसी स्टडी के, सर इसका सोर्स जो है वो केपीके से ही आ रहा है, हिमालय से, केपीके से, गिलगित बल्तिस्तान से, वही सोर्स। काबुल रिवर तो आई साइड, काबुल रिवर सही साइड। तो उन्होंने बगैर किसी स्टडी के, बगैर उसकी कोई रिसोर्स एस्टिमेशन करवाए हुए सर 4-5 अरब रुपए में 50 किलोमीटर का एरिया नीलाम कर दिया है सर। अच्छा। ये उन्होंने इतना बड़ा सूबे के अवाम के साथ जुल्म किया मंसूर भाई, इस पाकिस्तान के साथ उन्होंने जुल्म किया। उनको अपने इस फैसले को रिव्यू करना चाहिए सर। हमारी स्टडी जो है नहीं, लेकिन वो जो 50 किलोमीटर का एरिया है वो उनकी साइड का 50, उनकी साइड का 50 किलोमीटर। अच्छा, आपके पास जो वो कहाँ से स्टार्ट होगा? मंसूर भाई, ये अटक पुल आपने देखा है जी जी, इस साइड पे हम और दूसरी साइड से, जहाँ से स्मगल गाड़ी आगे नहीं आ सकती, वही है वही मैं तो वैसे उसकी एक रिकग्निशन ये है कि अटक के पुल से आगे नहीं आ सकती। मंसूर भाई, हमारी जो रिपोर्ट्स हैं, हमारे पास जो स्टडी है सर, उसके मुताबिक हमारी 25 किलोमीटर के एरिया में 28 लाख तोले मौजूद हैं। अच्छा, और ये आपके उस एरिया में? यस। उनके एरिया में नहीं है? उनके एरिया में नहीं है, ये हमारी। अच्छा, उनके एरिया में कितना ये नहीं पता अभी? मंसूर भाई, 50 किलोमीटर का एरिया उन्होंने 5 अरब में ऑक्शन कर दिया। नहीं, मेरा कहने का मकसद है आप ये कह रहे हैं आपके 25 किलोमीटर में 28 लाख तोला है। यस। उनके 50 किलोमीटर में कितना होगा ये नहीं पता? ये उनको भी नहीं पता। वो उन्होंने औने पौने दामों पता नहीं किसको सर दे दिया है। अच्छा। और ना उन्होंने इसकी कोई स्टडी करवाई है। अगर 25 किलोमीटर में 28 लाख तोला है, ये एक सिर्फ ज्यादती ना हो जाए। ये नाज़रीन, ये पंजाब के वजीर मादनियात हैं जो ये दे रहे हैं। अगर केपी के वजीर मादनियात अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहें तो वो भी हमारे हाजिर है। ये ना हो हम ज्यादती नहीं होनी चाहिए, उनका पॉइंट ऑफ व्यू ना आए। बिल्कुल उनका पॉइंट ऑफ व्यू आना चाहिए कि उन्होंने, मेरा मौक़िफ़ ये है सर, मैं आज आपके सामने अगर कोई बात कर रहा हूं तो मेरे पास ऑथेंटिक रिपोर्ट्स हैं सर, मैं उसकी बुनियाद पे नहीं, हम अगर आपने हमें 28 लाख तोला ना दिया ना तो मैंने आपसे लेना है। देखिए मंसूर भाई, बात ये है क्योंकि वो ना हम लोग बड़े डसे हुए हैं, ये पाकिस्तानी कौम जो है ना वो इस किस्म के ख्वाब जो है बड़े डसे हुए। तेल निकल आया है, गैस निकल आई है, सोना निकल आया है। आपकी बात 100% ठीक है, मैं टेक्निकल आदमी नहीं हूँ, आप भी शायद नहीं होंगे, लेकिन जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है, वो मैं आपको देके जाऊंगा सर जी। यहाँ पे रिपोर्टें इतनी बनी हुई हैं, इतनी रिपोर्टें यकीन करें। बुनियाद पे मंसूर भाई ये बात कर रहा हूँ आपको। हाँ, मैं तो उस स्टडी की बुनियाद पे आपके सामने ये चीजें रख रहा हूँ। चले आगे चलते हैं आगे। ये आपको एग्जैक्टली पता कब लगा? ये एग्जैक्टली कब मंसूर भाई, हमें इस चीज का कंफर्म हमें आइडिया था इस चीज का, हम इस पे वर्किंग कर रहे थे, लेकिन सर्वे के ऊपर थोड़ा सा टाइम लगता है। हम पिछले 8 महीने से इसके ऊपर प्रॉपर हम काम कर रहे थे सर। ठीक। अब मंसूर भाई, हम इस स्टेज पे आ गए हैं कि क्योंकि ये पहली दफ़ा ही एक्सरसाइज होने जा रही थी इतने बड़े प्रीशियस मेटल को ऑक्शन करने की, तो अब हम इस पोजीशन में आ गए हैं कि हमने उसकी जो रूल्स हैं कि किस तरह उसको कितने ईयर्स के लिए होगा,
لیز ہم الاٹ کریں گے, کتنا ایریا کا ہم دینے جا رہے ہیں, اس کے رولز ہم نے فریم کر لیے ہیں. ٹیوزڈے ہماری کیبنٹ میٹنگ ہے, تو بلکہ لاسٹ کیبنٹ میٹنگ میں اس کے رولز ہم نے اپروو کروا لیے تھے کیبنٹ سے سر, وہ ہو گئے ہیں, کیبنٹ نے اپروول دے دی ہے. اب اس کی آکشن ہونی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ 100% ٹرانسپیرنٹ میرٹ کے اوپر اس کی جو آکشن ہے وہ سر کی جائے. ہم نے ایک ہائی پاورڈ کمیٹی ہے جس میں 10 کے قریب لوگ ہیں سر, وہ اس کمیٹی کو ہیڈ کریں گے سر. اس کا ہیڈ چیف منسٹر صاحبہ نے سلیکٹ کرنا ہے سر, میڈم نے. ہم نے ان کو 3-4 نام دیا. ڈپٹی کمشنر اٹک کا ہم نے نام پرپوز کیا کہ وہ اس کو ہیڈ کریں, یا 2-3 اور لوگ ہیں اس وقت سرونگ جو ہیں آنیسٹ, جن کی بہت اچھی ریپیوٹ ہے, وہ اس کو ہیڈ کریں سر. ایک ہائی پاورڈ کمیٹی ہوگی. ہم اس کو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق جو ہے نا سر وہ ایڈورٹائز کریں گے, اور ہم چاہیں گے کہ انٹرنیشنل انویسٹرز بھی اگر کوئی یہاں پہ آنا چاہیں تو ان کے لیے بھی ہم ہمارے دروازے کھلے ہیں سر. وہ ہائیسٹ بیڈر جو بھی ہوگا ہم اس کو دیں گے سر. یہ جو بھی آپ پورا پروجیکٹ بتا رہے ہیں اس میں کوئی بہت زیادہ سویلین بالادستی نہیں ہو گئی منصور بھائی؟ نہیں, آپ شروع سے لے کے اینڈ تک جو کچھ آپ نے بتایا میں حیران ہو گیا. مطلب اس میں تو بہت زیادہ سویلین بالادستی مجھے نظر منصور بھائی ہم نے پچھلے ہم نے جولائی میں پہلا 144 وہاں پہ امپوز کروایا تھا جو 16 دن کے لیے تھا. ٹھیک ہے. پھر ہم نے ہوم ڈپارٹمنٹ سے 60 ڈیز کے لیے دوبارہ اس کی ایکسٹینشن کروائی تھی 4 منتھ کے لیے. اب اس وقت بھی وہاں پہ 144 ہے سر. تھوڑا سا ہمیں پرابلم یہ آتا ہے کہ کے پی سائڈ سے لوگ رات کے اندھیرے میں کچھ اپنی مشینیں لے کے آ کے وہاں پہ یہ ایکسٹریکٹ کرتے ہیں, تو جو ہمارے نوٹس میں آتا ہے ہم اس پہ فوراً ایکشن لیتے ہیں. پولیس بھی, ڈپٹی کمشنر ڈی پی او کے ساتھ, میں خود اٹک بھی 2 دفعہ گیا ہوں سر, ہم رابطے میں ہیں ان کے ساتھ. منصور بھائی یہ عوام کی امانت ہے, اگر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اس کو صحیح طریقے سے اس کو سو بیسکلی اب یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے. میں ان کی جو کیئر ٹیکر منسٹر تھے, میں ان کی بات سن رہا تھا, انہوں نے کہا کہ 9 مختلف بلاکس میں ہم نے اسے ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. منصور بھائی ہم نے اس کو 9 بلاکس اس کے بنائے ہیں ہم نے 3 مہینے پہلے. اچھا. ہم نے اس کو 5 کلومیٹر کا ایریا ہے سر, 9 بلاکس 25 کلومیٹر میں جو ہے سر اس کو ہم نے 2.5 کلومیٹر کا ایریا ہے سر. 9 بلاک ہم نے بنائے ہیں سر, 25 کلومیٹر یہ بنتا ہے. اچھا. اور ہر بلاک میں برابر ہے یا ڈفرینٹ؟ نہیں منصور بھائی ڈفرینٹ ہے. اچھا. اس اسٹڈی کی بنیاد کے اوپر جو انہوں نے ہمیں دی ہے, جہاں پہ انہوں نے بور ہولز کی ہیں وہاں پہ جو انہوں نے ہمیں اپنی بتایا کہ یہاں پہ اتنے ڈپازٹ ہیں اس بلاک میں اتنے, اس کے مطابق ہم نے اس کی پھر وہ رکھی ہے. اور وہ مطلب تو آگے جا کے جب آپ اس کو آکشن کریں گے تو یہ ہر بلاک ڈفرینٹ طریقے سے ہوگا؟ جی منصور بھائی ہر بلاک کی ڈفرینٹ, ہم اس کی جو اسٹڈی ہے وہ سامنے رکھیں گے کہ اس بلاک میں اتنے ریزروز موجود ہیں, اور اس کی جو پرائز ہے اس وقت آکشن کے لیے وہ یہ ہم نے اس کی رکھی ہے. اس ساری چیز کے اندر کیا پاکستان کے اندر ایسی کمپنیز موجود ہیں جو اس کو ایکسٹریکٹ کر سکتی ہیں؟ منصور بھائی یہ میں ٹیکنیکل چونکہ نہیں ہوں, لیکن یہ کوئی اتنی راکٹ سائنس نہیں ہے سر اس کو ایکسٹریکٹ کرنے کے لیے. یہ ریت کے اندر موجود ہیں, آپ نے بھی دیکھا ہوگا سر, اس کو نکالنے کا ایک طریقہ ہے. تو پاکستان میں بھی میرے خیال میں کوئی اس کے لیے لمبی چوڑی کوئی وہ مشینری نہیں درکار ہے سر. اس کے لیے پانی یا وہ مشین ہوتی ہے سر, اس کے اوپر اگر ریٹ ڈالتے ہیں تو جو یہ میٹل ہے سر یہ نیچے ہو جاتا ہے, ریٹ باہر چلی جاتی ہے. ایک اور چیز جو ہمیں اطلاع ملی ہے وہاں سے, اٹک کے ایریا سے جو ہمیں اطلاع ملی ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ آلریڈی ایکسکیویٹرز جو ہے نا پتہ نہیں کتنے مہینوں سے کام کر رہے ہیں, اور وہاں سے ایکسٹریکشن چل رہی ہے اور ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. منصور بھائی آپ کی رپورٹ سے میں بالکل اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا, لیکن یہ حقیقت ہے کہ جب بھی ہمارے نوٹس میں آتا ہے کے پی سائڈ سے, کیونکہ ایڈجسٹنٹ بارڈر ہے سر, رات کے اندھیرے میں وہ ہماری طرف گھس آتے ہیں. جو ہی ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم نے اس پہ بہت زیادہ کارروائی کی. ابھی شاید ابھی آپ چیک کروا لیں تو اس وقت کی رپورٹ کے مطابق ابھی تک وہاں پہ کوئی ایک ایکسکیویٹر بھی موجود نہیں ہوگا آج کی رپورٹ کے مطابق. اچھا. یہ ضرور ہے کہ آ جاتے ہیں وہاں پہ کے پی بارڈر سے انٹر ہو جاتے ہیں. جو ہی ہمیں پتہ چلتا ہے سر وہاں پہ راستے اس طرح سے تھوڑے سے مشکل تھے, تو وہ جو ہی ہمارے علم میں آتا ہے تو ہم اس پہ فوراً ایکشن لیتے ہیں اور ان کے خلاف کارروائی بھی ہم لوگ کرتے ہیں. نہیں, اب یہ جو آپ 25 کلومیٹر کا ایریا بتا رہے ہیں, اس وقت جب میں اور آپ یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں اس وقت اس کی کیا کنڈیشن ہے, اس وقت کیا صورت ہے؟ اس وقت الحمدللہ وہاں پہ ہماری فورس بھی موجود ہے سر, ڈپارٹمنٹ بھی موجود ہے, پولیس بھی ہے, ڈپٹی کمشنر بھی رابطے میں ہیں ہمارے ساتھ, ڈی پی او کے ساتھ بھی رابطہ ہے, چیف منسٹر صاحبہ بھی آن بورڈ ہیں. تھوڑا سا بھی کچھ ہوتا ہے تو ہم سی ایم کے نوٹس میں دیتے ہیں, چیف سیکرٹری آئی جی صاحب اس پہ آن بورڈ. اگر میں یا یہ میرے جو پروڈیوسر صاحب بیٹھے ہیں یہ اگر ابھی گاڑی پکڑ کے اور 2 پلیٹیں پکڑ کے اگر وہ وہاں پہ چلے جائیں کہ جی میں سونا کڈن آ گیا میں, تو ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ منصور بھائی کیونکہ بہت سے لوگ نا آپ کی یہ گفتگو سن کے اس وقت تیاری پکڑے ہوں گے, بیلچے خرید رہے ہوں گے,
وہ کڑھائیاں خرید رہے ہوں گے کہ چلو جی چلیے سونا منصور بھائی یوں کر کے پانی سے ہمارے وہ تو کیا ہوگا؟ ہمارے وہ بھائی ہیں سر, ہمارے جو فارمر یہاں پہ رہے ہیں انٹرم سیٹ اپ میں منسٹر صاحب رہے ہیں, ہم تھوڑا سا اس کو اس لیے سیکرٹ رکھ رہے تھے کہ جب ہم اس کے آکشن میں پورے موڈ میں آ جائیں گے تو ہم اس کو ڈسکلوز کریں گے, لیکن انہوں نے تھوڑی سی جلد بازی کی اور انہوں نے ٹویٹ کر دیا سر, اس کی وجہ سے یہ ہائپ ملی ہے. لیکن الحمدللہ سر ہماری ڈپارٹمنٹ بھی پورا ویجیلنٹ ہے وہاں پہ, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ بھی پورا ہم رابطے میں, چیف منسٹر صاحبہ اس کو خود مانیٹر کر رہی ہیں. چیف منسٹر صاحبہ خود تو نہیں کھڑی ہوں گی نا وہاں پہ دریا کے سر ہمارے نوٹس میں آتے تو میں شاید آپ کو دکھا سکوں کہ ہم اس موضوع کے اوپر تقریباً رابطے میں رہتے ہیں سر, اور جو بھی ہوتا ہے. نہیں میرا دوبارہ آپ سے سوال یہ ہے کہ ایک عام پاکستانی, ایک عام شہری اگر اس وقت دریا کے کنارے جائے سونا نکالنے کے لیے تو کیا ہوگا سر؟ 144 وہاں پہ لگی ہوئی ہے. اچھا, اس کے خلاف کارروائی ہوگی سر, پکڑا جائے گا سر, اس کے خلاف پرچہ درج ہوگا اور قانون کے مطابق اس کو سزا بھی ملے گی سر. وہ یعنی ایک عام آدمی جو ہے وہاں سے سونا نہیں نکال سکتا سر, یہ بالکل نہیں. اچھا, ہمارے سننے میں تو آیا بڑے کئی سالوں سے کام چل رہا ہے وہاں پہ. منصور بھائی پہلے تو میں نے آپ کو جیسے آپ پتہ نہیں اس 28 لاکھ میں سے رہ کتنا گیا ہے اس میں. منصور بھائی یہ جو اسٹڈی ہے وہ جو پہلے نکال گئے ہیں سر, اس کا میں آپ تو ذمہ دار بھی نہیں ہے اس کے دے سکتا ہوں. اس وقت 28 لاکھ کی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں سر, یہ پچھلے 3-4-5 مہینے کی رپورٹ. اچھا جی, پچھلے 3 ابھی بھی 28 لاکھ رہتا ہے ہمارے پاس. یہ 28 لاکھ اس 4-5 مہینے کی رپورٹ ہے جو انہوں نے ہمیں دی ہے سر, جو جیولوجیکل سروے آف پاکستان اور نیسپاک نے دی ہے سر. اچھا, میں اس کی بنیاد پہ یہ بات ویسے بہتر نہیں ہے کہ ذرا باہر والوں سے بھی ایک سروے کروا لیں؟ منصور بھائی میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں کیونکہ یہاں پہ تو بڑے بڑے اس قسم کے سروس ماضی میں بھی ہوئے ہیں. منصور بھائی آپ کی بہت اچھی تجویز ہے, لیکن یہ چونکہ اب یہ معاملہ بہت زیادہ سر ہائی لائٹ ہو گیا تو ہم اس کو چاہتے ہیں کہ اس کو ہم کیونکہ اس موڈ میں ہے کہ ہم اس کو آکشن کریں سر اب. اور ہمارا پروگرام ہے کہ سر اگلے 20 دن کے اندر جو ہی نیسپاک کی 28 لاکھ تولے کی ریزرو پرائز آ جاتی ہے ہمارے پاس سر, کیونکہ اگر وہ آج کی اماؤنٹ کے مطابق 28 بنتی ہے سر, کوئی 800 بلین بنتی ہے, تو اس پہ ایکسپلوریشن کاسٹ, ایکسکیویشن کی کاسٹ سر, ٹیکسز کاٹ کے, تو یہ میں کلیئر کرتا جاؤں منصور بھائی, اس 800 بلین سے اگر وہ کاسٹ جو ہے وہ کم ہو جائے گی سر, یہ جو ایکسپینڈیچر وہاں پہ ہوگا سر وہ ظاہر ہوگا, اس کو نکالنے کے لیے بھی سر مشینری چاہیے, ٹیکسز بھی ہیں اس کے اوپر, وہ کم کر کے وہ پرائز کم ہو جائے گی منصور بھائی, 800 بلین نہیں. اور اس کو لیڈ گورنمنٹ آف پنجاب ہی کرے گی, اس کو فیڈرل گورنمنٹ نہیں آ سکتی یا کوئی اور ادارہ نہیں آ سکتا, یہ بھی کلیئر کرتے ہیں نا, بہت سے ادارے بھی آپ کو سن رہے ہوں گے. 18th امینڈمنٹ کے بعد ویسے بھی مائنز اینڈ منرل ڈپارٹمنٹ کا یہ ہے سر, ایسٹ ہے, پنجاب گورنمنٹ کا ایسٹ ہے, تو لیڈ تو سر ہمیں اصولاً بھی ہمیں ہی کرنا چاہیے, اور اس وقت تک ہم کر بھی رہے ہیں. وہ ٹیکنیکلی اسپیکنگ تو ریکوٹیک بھی پھر گورنمنٹ آف بلوچستان کے انڈر ہی آتا ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے ریکوٹیک گورنمنٹ آف بلوچستان تو نہیں ہینڈل کرتی نا, کون کرتا ہے؟ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں منصور بھائی. اس وقت تک جو مجھے 8 مہینے سے میں اس پہ کام کر رہا ہوں, تو اس وقت تک مجھے ابھی تک کہیں سے کوئی ہرڈل نہیں آئی ہے سر, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. باقی یعنی کہ آخری اطلاعات تک یہ ابھی آپ کے پاس ہی ہے, آخری اطلاعات تک اس وقت تک تو سر ہمارے پاس ہے سر. ٹھیک ہے, کل اگر واقعی سونا نکلا ہے جی سر تو پھر شاید نہ ہو. نہیں, میں ویسی بات کر رہا ہوں کہ پھر شاید آپ کے پاس نہ رہے, اگر واقعی سونا نکلا ہے منصور بھائی, اگر تو نہ نکلا تو پھر یہ آپ کے پاس ہی رہے گا. منصور بھائی اگر یہ جس طرح سر الحمدللہ چل رہا ہے سر, اور جس طرح کی ہمارے پاس اتھینٹک رپورٹس ہیں سر, اگر منصور بھائی ہم اس کو کر گئے تو میرے خیال میں صوبے کی عوام کی بہتری ہوگی سر اس سے. اچھا, اس سے پہلے بھی ایک اور جو شہباز شریف صاحب کے حوالے سے بھی ایک ماضی کا کوٹ کیا جاتا ہے, جب آپ لوگوں کی پہلے گورنمنٹ تھی, آپ غالباً اس میں ڈپٹی اسپیکر تھے آپ سر. جی سر, 2013 سے لے کے 18 کو جو ٹینیور تھا, اس میں بھی میرے خیال میں آئرن اور کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ جی وہ نکل آیا ہے, لیکن ہوا کچھ نہیں اس کے اوپر. منصور بھائی بالکل, شہباز صاحب کے دور میں چنیوٹ کے اندر یہ ڈسکوری ہوئی تھی. اچھا, اس میں شہباز صاحب نے بڑی محنت سے اس پہ کام کیا تھا, لیکن جو ہی ہمارا ٹینیور ختم ہوا سر اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی, تو سر انہوں نے اس پروجیکٹ کو اس طرح سے لیا کہ شاید یہ شہباز شریف صاحب کا انٹرسٹ تھا. وہ کیس 2.5 سال تک نیب میں چلتا رہا سر, جس کی وجہ سے اس میں ہرڈل آتی رہی. وہاں پہ شہباز صاحب نے ایک کمپنی ہے فگرو سر, جرمن کمپنی تھی. اچھا, اس کو ہائر کیا تھا وہاں پہ جا کے اس کی فیزیبلٹی رپورٹ بنانے کے لیے اور اس کی اسٹڈی کے لیے سر. جرمن کمپنی تھی, 2.5 سال وہ نیب میں چلتا رہا سر. جو اس کے کنسلٹنٹ تھے وہ باہر چلے گئے ملک سے. جب یہ ایگریمنٹ ہوا تھا منصور بھائی, اس میں ڈالر, یہ اس میں شک نہیں ڈالی گئی تھی کہ اگر ڈالر کی پرائز فلیکچویٹ ہوئی تو ان کو وہ پیسے اس طرح سے دیے جائیں گے. اچھا, لیکن انفارچونیٹلی 2.5-3-4 سال وہ کام کسی نے وہاں پہ ہونے نہیں دیا سر. ڈالر کی پرائز اوپر چلی گئیں, اور جو کنسلٹنٹ تھے انہوں نے کہا جی میرا اتنا لاس ہوا ہے تو مجھے میرا لائبلٹیز جو ہے وہ 56 کروڑ روپے بنتی ہے, وہ مجھے دیں, دین میں آپ کو فائنل رپورٹ دوں گا. سورس وہاں پہ موجود ہے,
آج بھی چیف منسٹر صاحبہ کو ہم نے اس پہ بریفنگ دیا اور ان کا بہت زیادہ کنسرن ہے کہ اس کو جتنا جلدی ہو سکے آؤٹ سورس کریں. منصور بھائی وہ بالکل وہاں موجود ہے. 56 کروڑ کی لائبلٹی تھی. ہم نے کہا جہاں 800 ارب روپے لگ گئے ہیں, 8 ارب روپے لگ گئے ہیں سوری, تو یہ 56 کروڑ ہم دے کے فائنل رپورٹ اس کی لے لیتے ہیں سر. اور ہمیں امید ہے کہ اگلے 2-1 مہینے میں ہم اس کی رپورٹ لے کے سر. اس کے وہاں پہ جس جگہ کی آپ بات کر رہے ہیں اس کے ذخائر اپروکسیمیٹلی کتنے؟ 2.1 ملین میٹرک ٹن ہے سر. ویلیو کیا بنتی ہے اس کی منصور بھائی؟ اس کی ویلیو اگر ہمیں پنجاب گورنمنٹ کو وہاں سے یہ سارا وہ کر کے تقریباً 200 سے 250 ارب روپے. 200 سے 250 ارب روپے. اچھا یہ بھی کم نہیں ہے, بہت بڑی 200 بلین تک ہے سر وہاں پر. اچھا تو وہ 56 کروڑ کی وجہ سے پھنسا ہوا ہے کہاں؟ صرف 56 کروڑ کی وجہ سے پھنسا ہوا تھا. لیکن منصور بھائی ہم نے یہ اچھا اس میں ایک اور بھی ایشو تھا منصور بھائی. وہاں پہ ایک کمپنی تھی جو یہ اس کو دیکھ رہی تھی, پنجاب منرل کمپنی, جس کو ہیڈ ہمارے ڈاکٹر سمر مبارک من صاحب کر رہے تھے. ہاں لیکن لیجنڈری وہ ایسے ٹائمز ملک کا. لیکن سر آئی تھنک کہ تھوڑا سا اس کمپنی کی طرف سے بھی سستی ہوئی ہے منصور بھائی. اچھا. اور میں نے چیف منسٹر صاحبہ نے کہا کہ اس کو اب دوبارہ کریں. ہم نے وہ بورڈ بھی ڈیزالو کر دیا سر. یہ مبارک من صاحب والا؟ یس, وہ ہم نے پچھلے دنوں کیا سر. پہلے کسی نے اس پہ ایکشن نہیں لیا تھا, لیکن اس گورنمنٹ نے آ کے کہا کہ جی اگر آپ یہ کام نہیں کر سکتے تو پھر اگر اتنے سال آپ کو ہو گئے ہیں 10 12 14 سال, تو آپ کو کم از کم کو فائنل اس کو سائڈ پہ لگا دینا تھا. تو سر وہ بورڈ ہم نے پچھلی کیبنٹ میٹنگ میں ڈیزالو کیا منصور بھائی. اچھا. اب نیا بورڈ ہم بنانے جا رہے ہیں, اس میں کمپیٹنٹ لوگ ہوں گے. اس ٹیوزڈے تک وہ بورڈ فائنل ہو جائے گا. اچھا. اور ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ ہم اگلے 2 سے 3 مہینے میں ان سے فائنل فیزیبلٹی رپورٹ لیں سر. آیا اس کو پھر SIFC کے فورم پہ لے کے جانا ہے, آیا اس کو ہم پنجاب گورنمنٹ خود اس کو آکشن کرتی ہے, یا وہاں پہ کوئی فوجی فرٹیلائزر کمپنی ہے وہ انٹرسٹڈ ہے اسٹیل مل لگانے کے لیے. تو ہم پنجاب گورنمنٹ اس میں پہلے دیکھے گی کہ لوگوں کا فائدہ کہاں پہ ہے. تو ہم جا کے کون انٹرسٹڈ ہے؟ فوجی فرٹیلائزر کمپنی جو ہے نا سر, FFC, وہ بھی چاہتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی اسٹیل مل وہاں پہ وہ لگائیں. لیکن منصور بھائی ہم اس کو دیکھیں گے جہاں سے زیادہ لوگوں کا فائدہ ہوگا. چیف منسٹر یہ چاہتی ہیں تو ہم اس کو لے کے آگے چلیں گے سر. اچھا, پنجاب کے حوالے سے اور بھی ظاہری بات ہے, یہ تو آپ نے 2 اسپاٹس آپ نے بتائے, اس کے علاوہ منرلس کے حوالے سے ہماری کیا صورتحال ہے؟ منصور بھائی ہمارے پاس ایک بہت بڑا ایسٹ ہے پنک سالٹ کے نام سے, آپ نے سنا ہوگا سر. کلر کہار میں. منصور بھائی یہ 200 کلومیٹر کی بیلٹ ہے ہماری. پھر میں وہی کہوں گا وداؤٹ اینی پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ منصور بھائی, ہم اس کے ساتھ بھی بہت بڑا ظلم ہوا. یہ ریئر ہے سر, یہ جو پنک سالٹ ہے پوری دنیا میں 97% پاکستان کے پاس ہے. 97% ماشاء اللہ. اور ہم نے اس کے ساتھ وہ ظلم کیا ہوا کہ شاید اس کی یہ ایسٹ بھی ہم نے ایسے ضائع کر دیا تھا. پہلی کیبنٹ میٹنگ میں چیف منسٹر صاحبہ نے کہا تھا کہ اس کو را فارم میں نہیں باہر جائے گا. آپ نے سنا ہوگا سر ہمالین سالٹ کے نام سے. منصور بھائی وہ ہمارا ہی سالٹ ہے. واگا سے جاتا تھا, انڈیا میں پروسیس ہوتا تھا, پوری دنیا میں بکتا ہے سر. ہم نہیں بیچ پا رہے تھے. ہم اتنے اہل لوگ تھے سر. تو CM نے کہا کہ اس کو را فارم میں نہیں باہر جانے دینا چاہیے, یہیں پہ اس میں ویلیو ایڈیشن کریں, میڈ ان پاکستان پنجاب لکھیں, دین اس کو آپ باہر بھیجیں. ٹھیک ہے منصور بھائی, اس پہ ورکنگ ہو رہی ہے. انفارچونیٹلی چودھری پرویز الہی صاحب نے ایک بہت بڑا ظلم کیا سر. انہوں نے سر ایک ہی دن میں ہمارے جو 1992 کے رولز تھے مائنز اینڈ منرل کے, کہ کوئی بھی کسی کو بھی اگر آپ لیز الاٹ کرتے ہیں سر پنک سالٹ کی, تو وہاں پہ وہ پروسیسنگ پلانٹ لگائیں گے, ویلیو ایڈیشن کریں گے, دین اس کو ایکسپورٹ کریں گے. پرویز الہی صاحب نے سر ایک دن کیبنٹ میٹنگ بلا کے اس کیبنٹ سے رولز کو ریلیکس کروایا سر. اچھا. اور اپنے 56 لوگوں کو سر 56 لوگوں کو ایک ہی دن ایک ہی آرڈر کے ذریعے کیبنٹ سے اپروو کروا کے 56 لوگوں کو مفت وہ لیزیں بانٹ دی. 1 لاکھ ایکڑ. کین یو امیجن منصور بھائی؟ ہم نے میاں والی کے اندر 500 ایکڑ کا ایک بلاک اور 500 ایکڑ کا ٹوٹل 1000 ایکڑ ہم نے آکشن کیا سر, اوپن آکشن کی, اور اس سے ہمیں ریونیو آیا 2 ارب 37 کروڑ روپے اوپن آکشن میں. اور پرویز الہی صاحب نے 56 لوگوں کو 1 لاکھ ایکڑ مفت دے دیا سر, جس میں ان کے عزیز و اقارب ہیں سر. اچھا. اب کیبنٹ نے یہ سر ہمیں تھوڑا سا پرابلم اس لیے فیس کرنا پڑتا ہے منصور بھائی, ہم کیونکہ کیبنٹ کا ڈیسیجن ہے اور ہم اگر اس کے اگینسٹ کوئی ایکشن لیتے ہیں. چیف منسٹر صاحبہ نے کہا کہ یہ 56 لوگوں کو کینسل کریں اور میرٹ کے اوپر آکشن کریں. ٹھیک. لیکن جو ہی منصور بھائی ہم اس کو آکشن کرنے کے لیے ان کی لیزز کینسل کرتے ہیں, اگلے دن عدالت سے اسٹے آ جاتا ہے کہ جی کیبنٹ کا ڈیسیجن ہے.
تو اب ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جو تو لوگ جینون ہیں کام کرنے والے ہیں. یہ کیبنٹ کا ڈیسیجن تو 190 ملین پاؤنڈ کا بھی ہے جو چل رہا ہے, جو منصور بھائی ہمیں تو اسٹے ہے اور اگلے ہمارا ٹینیور ادھر ہی گزر جائے گا اور اسٹے چلتا رہے گا سر. اچھا, اسی طرح سیمنٹ والوں نے ہمارے ساتھ کیا ہوا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. اب ہم نے کوئی 11 سے 15 لیزز کینسل کیے ان 56 میں سے سر. اچھا, باقی ہم یہ دیکھ رہے ہیں ایک ایک کیس کو سر ہم اسٹڈی کر رہے ہیں. جو لوگ کام کرنے والے ہیں جس میں بہت بڑے بڑے گروپ ہیں جو ٹیکس پیئر ہیں اس ملک کے, ہم چاہتے ہیں ان کو نہ روکیں, جو کام کریں, جو اپنا وہاں پہ پروسیسنگ پلانٹ لگائیں اور ایکسپورٹ کریں سر. اس کو ہم ان کو نہیں نقصان دینا چاہتے. لیکن جن لوگوں کو سیاسی رشوت کے طور پہ دی گئی ہے اور آگے وہ کسی اور کو دے رہے ہیں اور اپنے پیسے کما رہے ہیں سر, ہم نے 15 کے قریب کینسل کر دی ہیں ان 56 میں سے. باقی کو بھی ہم کینسل کرنے جا رہے ہیں, جو جینون ہوں گے ہم ان کو دیں گے. تو اس سے بھی اگر ہم یہ کر گئے منصور بھائی, ہم قائد آباد کے اندر ایک منرل پروسیسنگ زون ہم نے جگہ آئیڈینٹیفائی کر لی ہے. وہاں پہ ہم لوگوں کو پلاٹ دیں گے 100 کے قریب. ہم چاہتے ہیں وہاں پلانٹ لگے کسی پنک سالٹ کا سر قائد آباد کے اندر. اس سے ہماری 2-3 ہم نے میٹنگز بھی کر لی ہیں. آج بھی سی ایم صاحبہ نے اس پہ اپنی ڈائریکشنز دی ہیں, ان کو ہم نے بریف کیا. اچھا, تو اگر ہم اس سالٹ کو منصور بھائی اچھے طریقے سے گلوبلی ایکسپورٹ کر گئے تو اس سے بھی بہت زیادہ ریونیو آئے گا. تو آپ سیمنٹ کا کچھ بتا رہے تھے, سیمنٹ میں کیا ہوگا؟ جی منصور بھائی, سیمنٹ کا یہ ہوا ہے کہ سیمنٹ کا جو ریٹس ہیں سر ہم سے وہ لیتے تھے 160 روپے پر ٹن سر, ہم سے لیتے تھے لائم سٹون سر. اچھا, اور اس سے تقریباً وہ 22 یا 23 بوریاں بناتے ہیں سر. اچھا, اور ہمیں وہ دیتے تھے 160 روپے ایک ٹن کا سر. تو ہم نے ان کو تھوڑا سا ریویو کیا کہ جی یہ ریٹس تو آپ ہمیں دے رہے ہیں 2002 والے. اچھا, اس وقت آپ کی سیمنٹ کی بوری تھی 400 یا 500 روپے کی. ٹھیک. اب آپ کی بوری ہو گئی ہے جی تقریباً کوئی 1500 روپے کی. ٹھیک ہے. اور اس میں مین منرلز جو یوز ہو رہا ہے وہ ہمارا مائنز اینڈ منرل ڈپارٹمنٹ کا ہے, پنجاب کا ایسٹ ہے. آپ جب اپنے ریٹس بڑھاتے ہیں تو ہم سے نہیں پوچھتے ہیں, کیونکہ آپ کی اپنا ایک گروپ ہے اور آپ مل کے شام کو ریٹ بڑھا دیتے ہیں اور کوئی پنجاب سے پوچھتے ہی کوئی نہیں ہے. تو مہربانی کر کے, آپ کو پتہ ہے نا اس گروپ میں کون کون ہے؟ جی منصور بھائی, میں پنگے لے رہا ہوں منصور بھائی, اللہ خیر کرے گا. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں. ہم نہیں, کوئی نہیں سر, اللہ خیر کرے گا منصور بھائی. آپ کا تو پورا محکمہ ہی ماشاءاللہ بڑا کنیکٹڈ ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ذرا دھیان سے مطلب منصور بھائی جب تک میں ہوں میں تو کوشش کروں گا سر. چیف منسٹر نے مجھے اس میں فری ہینڈ دیا ہوا کہ میرٹ پہ کرو. جو چیف منسٹر کے اپنے پاس فری ہینڈ ہے اس معاملے کو لے سر, مجھے تو انہوں نے دیا ہوا ہے. اور جس بات پہ حقیقت پہ میں اب آپ کو کیا بتاؤں, وہ سٹینڈ لیتی ہیں چیف منسٹر. میں آپ کو یہ نہیں کہ وہ میری لیڈر ہیں یا میں ان کے ساتھ منسٹر ہوں, میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہا ہوں کہ وہ سٹینڈ لینے والی خاتون ہیں, وہ سٹینڈ لیتی ہیں. میں نے آج بھی ایک بات ان سے ڈسکس کی, وہ میں ابھی یہاں آنر نہیں بتا سکتا. تو انہوں نے کہا نہیں, بالکل میرٹ جہاں پہ تم کھڑے رہو, میں تمہارے ساتھ ہوں. ویری گڈ. تو منصور بھائی وہ تو اب آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ بیسکلی سیمنٹ والے جو بنانے والے ہیں ان کو آپ لوگوں نے کہہ دیا کہ لائم سٹون کا جو آپ لوگ اب تک ریٹ لے رہے ہیں یہ اب اس طرح نہیں چلے گا. منصور بھائی ہم نے انہیں کہا کہ جی آپ ہمارا منرل یوز کریں, ہم آپ سے 6% کے حساب سے ہمیں دیں. ٹھیک ہے, ہمارا یہ حق بنتا ہے. اس کے کتنے پیسے؟ 47 روپیز. نہیں, ابھی کتنے دے رہے ہیں؟ ابھی 160 روپے ٹن دے رہے ہیں سر. وہ بنتا ہے 22 بوریاں وہ اس سے بناتے ہیں جو مجھے رپورٹ ملی ہے. تو 47 کے حساب سے کیا ریٹ بنے گا؟ ایک بیگ, میں نے انہیں کہا جی مجھے پر بیگ دیں, کیونکہ منصور بھائی یہ کنویئر بیلٹ پہ ڈالتے ہیں ہمارا لائم سٹون, اور ہمیں ان کے سٹاک تک کوئی ایکسیس ہی نہیں دیتے ہمیں یہ لوگ. میں نے کہا یہ نہیں چلے گا, آپ کا فنیشنگ پروڈکٹ رکھا ہوا ہے, پر بیگ ہمیں 47 روپے, آپ 1500 کی بیچتے ہیں, 47 روپے تو ہمارا حق بنتا ہے مائنز اینڈ منرل کا. تو آپ ہمیں کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ آپ اس کے پیچھے ہمیں دے رہے ہیں 14 روپے دے رہے ہیں. 14 روپے سے کیا بنتا ہے؟ اچھا. انہوں نے جا کے سر آگے سے عدالت سے اسٹے لے لیا. کل اس کی پیشی تھی, انہوں نے جج پہ یہ عدم اعتماد کر دیا سر. سیمنٹ کی والوں کے جو وکیل صاحب ہیں انہوں نے کہا یہ جسٹس صاحب نہ سنیں, فلاں جسٹس صاحب ہمارا کیس. کون صاحب ہے جج صاحب, کون ہے؟ منصور بھائی ان کا تو مجھے نام نہیں پتا. لاہور ہائی کورٹ میں؟ لاہور ہائی کورٹ میں. اچھا. آنریبل جسٹس, انہوں نے اس پہ عدم اعتماد کر دیا سر. نہیں, کر سکتے ہیں, آپ لوگوں نے بھی کیے ہیں, آپ لوگوں نے بہت سے ججوں پہ عدم اعتماد کیے ہیں. منصور بھائی کر لیں, لیکن میرے خیال میں 47 روپے پر بیگ کو اتنی بڑی اماؤنٹ نہیں ہے. 2002 کے بعد پہلی دفعہ ہم نے اس کو ریویو کیا اور ہم اس پہ وہ بڑھانے جا رہے ہیں پرائز. یہ جو سیمنٹ کی کمپنیاں ہیں جو یہ آپ فرما رہے ہیں عدالت میں گئی ہوئی ہیں, کون کون سے سیمنٹ ہے یہ پتہ ہے؟ منصور بھائی پنجاب میں تقریباً جتنی ہیں ساری اکٹھے ان کا گروپ ہے سر, اور اکٹھے ہیں. میپل لیف ہوگا, بیسٹ وے ہوگا, عسکری ہوگا, ٹی جی سیمنٹ, ڈی جی سی وہ بھی ہوگا. مطلب منصور بھائی ہم نے ان کو ریکویسٹ کی تھی, آئے تھے ہمارے پاس ان کے جو آنرز ہیں, ہم نے انہیں کہا کہ جی بیٹھے ہمارے ساتھ بات کریں.
سیمنٹ واقعی آپ کے ایکسپینڈیچرز ہوتے ہیں، لیکن 70% آپ کا جو پروڈکٹ ہے وہ منرل سے بنتا ہے، جپسم سے، ہمارے لائم سٹون سے بنتا ہے. ٹھیک. تو اس کے اوپر آپ ہمارے ساتھ یہ کیوں زیادتی کر رہے ہیں؟ آپ 1500 کی بوری بیچتے ہیں، 47 روپے اگر ہمیں ایک بیگ کے اوپر مل جائے گا تو اس صوبے کی عوام کی بہتری ہو جائے گی. سر وہ جا کے انہوں نے عدالت سے اسٹے لے لیا کہ یہ زیادتی ہو رہی. نہیں وہ بیسس کیا ہے؟ انہوں نے کیا کس بیس پہ؟ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ جی ہم جو فنیشنگ ہمارا پروڈکٹ ہے اس پہ ہم آپ کو نہیں دیتے ہیں. اچھا. آپ فنیشنگ پروڈکٹ پہ ہم آپ کو نہیں دیتے، پیسے بھی آپ ہم سے 250 روپے ٹن آپ ہم سے لے لیں. اچھا. فنیشنگ 160 سے وہ 250 پہ جانے کے لیے تیار. ہاں فنیشنگ پروڈکٹ پہ ہم نہیں دیتے سر. میں نے کہا پھر ہمیں کس طرح پتا ہوگا کہ آپ ہمارا پورا پہاڑ اٹھا کے لے آتے ہیں؟ مائنز اینڈ منرل کی اتنی کیپیسٹی تو نہیں ہے کہ آپ کے پہاڑ کے اوپر بیٹھ کے دیکھتا رہے کہ آپ کی کنویئر بیلٹ پہ کتنا لائم سٹون جا رہا ہے. تو وہ میں نے کہا جی اس پہ دیں آپ ہمارے ساتھ. وہ کہتے ہیں جی فنیشنگ پروڈکٹ پہ، یہ انہوں نے پلی لی ہوئی ہے. اچھا. کہ ہم اس پہ نہیں دیتے ہیں. ٹھیک ٹھیک. میں نے کہا جی آپ کا ہاف آپ کا ایکسپینڈیچر ہو جاتا ہوگا، ہاف تو پھر بھی آپ کو بچ جاتا ہوگا. میں یہ اس کے بارے میں ذرا پوچھنا چاہوں گا، یہ جو سونے کے حوالے سے میں ایک صرف ذہن میں سوال یہ آیا، یہ کب تک اس کو آپ کے کوئی بنائی ہے آپ نے کوئی ڈیڈ لائن؟ منصور بھائی ہم اس کو انشاءاللہ چیف منسٹر صاحبہ کو بھی ہم نے یہی ان کی ڈائریکشن تھی. منصور بھائی میں نیسپا کی رپورٹ کا انتظار کر رہا ہوں. اگلے 15 دن کا ہم نے ان کو ٹائم دیا، اور اگلے 20 سے 25 دن کے اندر اندر منصور بھائی اللہ تعالیٰ نے کرم کیا تو سی ایم صاحبہ کی ڈائریکشن پہ ہم اس کو ایڈورٹائز کر دیں گے سر، کہ آپ اس کی آکشن آپ کر دیں گے. ٹھیک ہے. سردار صاحب تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ آپ کا، ایکسٹریملی گریٹفل آپ تشریف لے کر آئے. ناظرین سردار شیر علی گرجانی صاحب وزیر معدنیات پنجاب، آپ نے ان کی گفتگو سنی، بڑے پر امید ہیں وہ کہ واقعی یہ جو دریافت جو ہے وہ ہو گئی ہے، اب یہ پایہ تکمیل تک بھی پہنچے، یہ کمپلیٹ بھی ہو. اگر اس کی وجہ سے پاکستان کے ذخائر میں کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے، اتنا قرض ہے اس ملک کے اوپر، اگر اسے پے آف کرنے میں کوئی مدد ہو سکتی ہے، اور اللہ کرے یہ پروسیس پورا بھی کمپلیٹ ہو، اور یہی کریں، یہ بھی بہت ضروری ہے کہ یہی اس پروسیس کو جو ہے وہ کمپلیٹ کریں. ورنہ عام طور پہ جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو بہت سے لوگ، بہت سے ادارے بیچ میں چھلانگ بھی مار دیتے ہیں پاکستان کے. اب دیکھتے ہیں کہ دریا میں چھلانگ جو ہے وہ سب سے پہلے کون مارتا ہے سونے کو نکالنے کے لیے. آئی ہوپ یو لائک دا پوڈ کاسٹ. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.